خوش آمدید آپ کا ہمدرد اسلامی کہانیوں کے چینل میں۔ بہت خوبصورت صبح تھی۔ نرم دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول میں خوشی بکھیر رہی تھی۔ عبداللہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں موبائل لیے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اچانک امی کی آواز آئی، امی۔ عبداللہ بیٹا، کب تک لیٹے رہو گے؟ ذرا اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ، امی بس 2 منٹ، ابھی دیکھتا ہوں۔ امی، بیٹا جب دل نماز سے غافل ہونے لگے تو سمجھ لو کہ شیطان دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ آؤ میرے ساتھ وضو کر لو۔ عبداللہ آہستہ سے اٹھا، وضو کیا اور امی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا عبداللہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ عبداللہ، جی امی۔ امی، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی نماز اور شکر میں ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ عبداللہ خاموشی سے امی کی بات سنتا رہا۔ امی کی باتوں میں ہمیشہ نرمی، عقل اور محبت ہوتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امی نے کہا، عبداللہ بیٹا، چلو آج بازار چلتے ہیں، تمہارے کپڑے لینے ہیں۔ عبداللہ خوش ہو گیا، وہ بازار کے لیے چل دیے۔ عبداللہ، امی یہ پنک رنگ کا کرتا کتنا اچھا ہے، میں یہ لوں گا، بہت اچھا لگے گا۔ امی، نہیں بیٹا، پنک نہیں، سفید رنگ کا کرتا لو۔ عبداللہ، کیوں امی؟ کیونکہ سفید رنگ سادگی، پاکیزگی اور مردانگی کی علامت ہے۔ رنگین کپڑے لڑکیوں کے لیے اچھے لگتے ہیں۔ اگر تم مرد ہو تو تمہارے دل میں سفید کپڑوں کی محبت ہونی چاہیے۔ عبداللہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے امی، میں سفید کرتا ہی لوں گا۔ بازار سے واپسی پر عبداللہ کے ذہن میں امی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ ہر نصیحت کے پیچھے امی کا پیار اور دین کی روشنی ہے۔ کچھ دن بعد عبداللہ کے دوست اس کے گھر آئے۔ فیضان، یار عبداللہ، تمہارے کپڑے تو بہت زبردست ہیں۔ عبداللہ فخر سے بولا، عبداللہ، ہاں یار، یہ تو خاص برانڈ کے ہیں۔ امی کمرے میں داخل ہوئیں اور نرمی سے بولیں، امی، عبداللہ بیٹا، جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو الحمدللہ کہا کرو، فخر نہیں۔ عبداللہ، لیکن امی، خوشی تو ہوتی ہے نا؟ امی، خوشی تو ہو مگر شکر کے ساتھ، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ یاد رکھو، اصل خوبصورتی کپڑوں میں نہیں بلکہ تمہارے اخلاق، عاجزی اور نرمی میں ہے۔ عبداللہ نے سر جھکا کر کہا، جی امی، آئندہ سے الحمدللہ ہی کہوں گا۔ رات کے وقت عبداللہ چپکے سے موبائل لے کر ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا، امی اندر آئیں۔ امی، عبداللہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ گھبرا گیا۔ عبداللہ، جی امی، بس کچھ نہیں۔ امی نے پیار سے کہا، امی بیٹا، جو کام تم چھپا کر کرتے ہو نا، وہی تو وہ کام ہوتا ہے جسے تم خود بھی غلط سمجھتے ہو۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو تم چھپاتے کیوں؟ عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ امی، یاد رکھو بیٹا، مومن وہی ہے جو چھپ کر بھی نیکی کرے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ عبداللہ کے دل پر یہ بات نقش ہو گئی۔ اگلی صبح امی نے آواز دی، عبداللہ آؤ بیٹا، آج ہم باغ میں پودوں کو پانی ڈالیں گے۔ امی، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ نہیں بیٹا، سارا دن لیٹے رہنے سے دل اور دماغ سست ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی محنت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ عبداللہ نے ہچکچاتے ہوئے پانی کا ڈول اٹھایا، مگر جب وہ پودوں کو پانی دینے لگا تو اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ امی مسکرا کر بولی، دیکھا بیٹا، محنت کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، یہی محنت کل تمہیں کامیاب انسان بنائے گی۔ شام کو عبداللہ امی کے پاس بیٹھا اور بولا، عبداللہ، امی جان، آج میں نے سیکھا کہ سفید کپڑے صرف رنگ نہیں بلکہ ایک سلیقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صرف لفظ نہیں بلکہ شکر ہے۔ امی کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ امی، ماشاءاللہ، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا دیندار، شکر گزار اور سچا انسان بنے۔ امی نے عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو ہمیشہ سچائی، عاجزی اور شکر کی راہ پر چلانا۔ عبداللہ نے دل ہی دل میں دعا کی، عبداللہ، یا اللہ، مجھے میری امی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یوں عبداللہ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ جو کل صرف فیشن اور دکھاوے میں دلچسپی رکھتا تھا، آج سادگی،
ادب اور نیکی کا دیوانہ بن چکا تھا۔ سبق: ماں کی تربیت ایک آئینہ ہے جو بچے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا سکتی ہے۔